خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور سن 1443 ہجری سے نکل کر کے ہم لوگ سن 1444 ہجری کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک ہفتہ پہلے اگر ہم اسلامی تاریخ اپنی کتابوں پر لکھتے تھے، نکاح کے وقت لکھتے تھے تو سن 1443 ہجری، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، اب کوئی آدمی سن 1443 ہجری نہیں لکھے گا بلکہ سن 1444 ہجری۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہجری کب سے یہ وقت شروع ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، پوری دنیا میں آج عیسائیت کا غلبہ ہے۔ مسلمان نوجوان کو پوچھو کہ بھئی کون سی تاریخ اسلامی تاریخ چل رہی تو نہیں بتائے گا وہ، الا ماشاءاللہ جس کو اسلامی تاریخ سے تعلق ہے، ورنہ اکثر و بیشتر طبقہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم اسلامی مہینے کے اعتبار سے کون سے مہینے میں چل رہے ہیں اور کون سی تاریخ ہے۔ اور انگریزی کا پوچھو تو فوراً وہ بتا دے گا۔ اور آج کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، دوسرے مقامات کے اوپر انگریزی حساب کے اعتبار سے اس کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے، ورنہ جہاں دینی ادارے ہیں جو اسلامی تاریخ سے واقف رکھتے ہیں تو وہ لوگ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اساتذہ کو تنخواہ دیتے ہیں تاکہ ان سے ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو پورے دنیا کے اندر عیسائیت کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلامی مہینے کی تاریخ کو ہم یاد رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہونے لگا۔ تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ خطوط آتے تھے، خط کے اندر صرف اسلامی مہینے کا نام لکھا رہتا تھا، سال اور تاریخ، مہینہ اور تاریخ، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سے تاریخ کون سے سال میں یہ خط آیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر ہوئی، اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے کہ جب خطوط آئے تو اس کے اندر جس طرح مہینہ لکھا ہوا ہے، تاریخ لکھا ہوا ہے، تو سال بھی لکھا ہوا ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں سال کے اندر فلاں بادشاہ نے خط لکھا۔ اب اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر عام الفیل کی تاریخ کو وہ لوگ یاد رکھتے۔ عام الفیل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز قبل ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور ابابیل پرندے کے ذریعے سے ان کے ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ وہ جس تاریخ کو لوگ اہمیت دیتے تھے،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ طے کیا کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے شروع کی جائے، کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ سے شروع کی جائے، کسی نے کہا کہ معراج جس تاریخ سے ہوا اس تاریخ سے شروع کی جائے۔ سب نے الگ الگ مشورہ دیا، لیکن آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام بیٹھ کر کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہجری سال جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس سال گئے ہیں اس سال سے ہجرت کی تاریخ شروع کی جائے۔ تو سب نے مشورہ طے کیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا، جس کے بعد یعنی 13 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اس کے زمانے سے ہجری کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج سن 1444 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ اور یہ اسلامی تاریخ کے وجہ سے میرے بھائی اور دوستو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، جیسے حج کے ایام آتے ہیں ذی الحج کے اندر۔ اب اسلامی تاریخ کے اندر وہ عمل کرے گا تبھی وہ حاجی ہو سکتا ہے، اگر کوئی انگریزی تاریخ کے حساب سے وہ عمل کرے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینے کا مسئلہ ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، یہ سب سارے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ سب دن متعین ہوتے ہیں، ورنہ یہ 12 مہینے 12 سال یہ سب اللہ نے بنائے، لیکن اس میں سے ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور یہ محرم جس مہینے میں ہم لوگ داخل ہوئے، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینہ شروع ہی سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ، یعنی اس مہینے کے اندر بھی کفار مکہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو عظمت دیتے تھے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر اسلامی تاریخ کی عظمت ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اسلامی مہینے کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ 18 ذی الحج کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت، پہلے محرم الحرام کے اندر حضرت عمر فاروق کی شہادت، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر صحابہ کرام کی تاریخ کو اور سیرت کو بیان کرنا ایک مستحب عمل ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے کس مہینے میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر طبقہ یہی سمجھ رہا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کے ساتھ جو ہوا یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر، فرعون اتنا بڑا ظالم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتے وہ، اور عورتوں کو ننگا کیا کرتے تھے اور بے عزتی کرتے تھے۔ جب حد سے ظالم وہ لوگ ظلم میں بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے ماننے والے آتے تھے اور کہتے تھے یہ مسئلہ اس کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ خیر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اور جانے کے بعد دریا کے اندر جب داخل ہوئے، دریا نے راستہ دیا اور وہ لوگ پار ہو گئے۔ پھر جب فرعون جب اس کے اندر داخل ہوا اپنے لشکر کو لے کر، اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ تو علماء فرماتے کہ یہ محرم کا مہینہ ہی تھا اور 10ویں محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے، جنت سے بھیجے گئے تھے، وہ محرم کا مہینہ۔ توبہ جب ان کی قبول کی گئی وہ محرم کا مہینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ محرم کا مہینہ۔ بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو اللہ نے محرم کے مہینے میں کرایا ہے، لیکن آج میرے بھائی اور دوستو جہالت کی وجہ سے لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو ذی الحج کا جیسے مہینہ شروع ہوا، شادیاں کے اوپر شادیاں، محرم کے مہینے میں الا ماشاءاللہ جو ایسے عقیدے نہیں رکھتے ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کرتے، لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر عمل کا ایک وقت متعین ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ نکاح والا ہی کیسا عمل ہے، چاہے آپ رات میں کرو، دن میں کرو، صبح میں کرو، کوئی دن
سب کے اندر یہ عمل آدمی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی وعید نہیں نکاح والا۔ اور خود علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں، اور بعض قول کے مطابق حضرت علی کا جو نکاح ہوا فاطمہ سے محرم کے مہینے میں۔ تو جو چیز حلال ہے آدمی اس کو حرام سمجھ کر کے نہ کرے، اپنے طرف سے شریعت میں اس کو ایجاد نہ کرے۔ تو ہمارا عقیدہ اور سب کا ہی عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک مقام دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو محبت کے درجے بتلائے ہیں، اگر آپ اس طرح محبت اپنے دل میں رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اپنی منمانی چلا کے محبت کرو کا نہیں۔ ما ثبت بالسنہ میں علماء نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا معیار بتلایا کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں خلفائے اربعہ کی عظمت ہو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ ان کے بعد فرمائیں کہ بیعت غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، بدری صحابہ، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ پھر احد کے میدان کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، شریک ہوئے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ اسی طرح بیعت رضوان، بیعت عقبہ، بیعت ثانیہ، یہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درجہ بدرجہ آتے گئے، پھر سابقون الاولون جو ابتدا میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس طریقے سے اگر ہم اپنے دل میں صحابہ کی محبت ڈالیں گے تو عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ اور آج طبقہ جو شیعہ حضرات جس کو کرتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے بہکاوے میں آ کر کے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی حضرت حسین کے محبت میں، حضرت علی کے محبت میں اتنا غلو کر رہے وہ کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کا درجہ اس کے سامنے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اور علماء نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر و صدیق سے نفرت کی ہے، اللہ اس کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتے ہیں اور اس کا چہرہ قبر میں سور جیسا بنا دیتے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر واقعات ہے کہ صحابہ کرام سے گستاخی کا انجام، پورا ایک مکمل کتاب ہے۔ ابن منیر نامی نے ایک واقعہ آپ نے بیان کیا کہ حلب کے اندر ابن نامی منیر یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اب حلب کے اندر جب اس شیعہ عالم کا انتقال ہوا تو حلب کے اندر کچھ نوجوان تھے، اس نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ جو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی سے نفرت کرے، جب اس دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو سور بنا دیتے ہیں۔ تو بعض نوجوانوں نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ چلو ہم لوگ کم سے کم عبرت کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ لوگ گئے، جانے کے بعد قبر کھودی گئی تو ابن منیر نامی شخص کو اللہ نے سور جیسا چہرہ بنا دیا۔ پھر اس شخص کے لاش کو گاؤں کے لوگوں کے سامنے لایا اور کہا کہ دیکھو جو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں گستاخی کرے گا اللہ ایسے اس کا انجام کریں گے۔ پھر جا کر کے اس کو اسی جگہ اس کو دفن کیا۔ اور ایک مدینہ منورہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ عاشورہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس اس زمانے میں کچھ لوگ ابن زواجر کے اندر ہے جمع تھے، تو اس میں سے ایک بوڑھا شخص جا کر کے وہ کہنے لگا مجمع کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے میں سے کچھ مجھ کو دے دو۔ اب اس میں سے فرقہ امامیہ شیعہ کا فرقہ تھا، اس میں سے ایک بوڑھا نوجوان اٹھا جو حضرت ابو بکر صدیق کی نفرت اس کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ اس نوجوان سے کہا کہ چلو میرے گھر میں چلو، آپ کو ہم ہدیہ دیں گے۔ خیر وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد اس نے پہلے تو 2 غلاموں کو متعین کیا کہ اس کو جتنا مارنا ہے اس کو مارو، اور آخر میں اس ظالم نے یہ کیا کہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت تھی اس کے زبان کو کاٹ کے باہر پھینک دیا، اور اس نے تانے کے طور پر کہا کہ جس سے محبت کرتے ہو جاؤ اس سے کہو کہ تیرے زبان کو واپس کر دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ کسی طرح میں وہاں سے واپس آیا، اور آنے کے بعد روتے روتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کی۔ اس زمانے کے اندر تو
ایسے فیسلٹی نہیں ہوتے تھے، دعا کی کہ یا اللہ حضرت ابو بکر کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ایک ظالم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور میرے زبان کو کاٹ کے اس نے پھینک دیا ہے۔ خیر اس نے رو رو کی دعا کی اور دعا کرتے کرتے وہ سو گیا۔ اللہم رد علی لسانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے زبان کو واپس کر دیا۔ جیسے وہ سو کر کے بیدار ہوئے تو صحیح سالم وہ زبان بالکل۔ خیر دوسرے سال جب یہ عاشورہ کا دن آیا تو وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے اور حضرت ابو بکر عمر کے شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ جانے کے بعد پھر کہا کہ حضرت ابو بکر کے نام سے مجھ کو کچھ دے دو۔ تو اس موقع کے پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ چلو آپ کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری مرتبہ جب وہ لے گئے تو بہترین استقبال کیا، بہترین کھانا، بہترین روم، بہترین لباس، سب چیز سے استقبال کیا۔ پھر کرنے کے بعد جب وہ آنے لگے تو اس نوجوان نے کہا بھائی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ اس کمرے میں آؤ۔ کہ چلو گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ دیکھ رہا ہو ایک سور پڑا ہوا ہے روم کے اندر، تھا تو انسان لیکن اس کا چہرہ سور جیسا بنا ہوا تھا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ مجھ کو تو معلوم نہیں کون ہے۔ پھر وہ نوجوان روتے تو روتے کہنے لگا کہ یہ میرے ابا ہے، یہ پچھلے سال آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور اس نے زبان کو کاٹ کر کے بے عزتی کی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں میرے ابا نے گستاخی کی تھی۔ رات کو جب ہم لوگ سوئے اچانک قسم کی آواز آئی اور آنے کے بعد اللہ نے میرے والد کے چہرے کو سور جیسا بنا دیا ہے، جس سے میں معافی چاہتا ہوں اور عبرت کے طور پر۔ پھر وہ کہنے لگے وہ نوجوان وہ کون شخص تھا؟ پھر اس نے کہا کہ جو مجھ کو دعوت کر کے بلائے وہ میں ہی شخص ہوں، وہی میں دوسرا شخص ہوں جس کے تیرے ابا نے میرے ساتھ یہ جیسا سلوک کیا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ کرام کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ سب صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ذرہ برابر بھی غفلت نہ ہو، اور صحابہ کرام کی زندگی یہ بخشائے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 یا 6 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 7 سال اس کا کچھ عمر ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول وصال کر کے چلے گئے، لیکن سارے فضائل اس کا بیان کر کے گئے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے، پورے سال کوئی بھی دن ایسا واقعہ نہیں جس دن ہوا ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی۔ آج نوجوانوں کو کہا جائے کہ پہلے شہید کا نام بتاؤ تو چونکتا ہے، آخری شہید کا نام بتاؤ مرد کا پتہ نہیں، پہلے عورت کون ہونے والی شہید پتہ نہیں، آخری عورت کون ہونے والی شہید پتہ ہی نہیں، لے دے کے جو زبان پر نام ہے اسی کا نام اس کو معلوم نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسلام کے اندر سب سے پہلا شہید شہادت کا جس نے درجہ پایا وہ زید ابن حالہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹا تھا، اور آخری شہادت ربیع بن اسلمی صحابی یعنی اسلام کے خاطر، اور عورتوں میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی وہ عورت ہے جو اسلام کے خاطر اس نے شہادت پیش کی، اور آخری عورت حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر، احد، حنین، خندق سب ملا کر کے 255 یا 56 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کا درجہ پا گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا کتنا دردناک شہادت میرے بھائیو دوستو، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر 70 کفار مکہ جب مارے گئے تو اس کے دلوں کے اندر ایک بدلے کی آگ بھری ہوئی تھی۔ احد کا جب لڑائی کا زمانہ آیا تو ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس وقت ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی، وہ تو فتح مکہ کے اوپر وہ ایمان میں داخل ہوئی موقع کے اوپر، اس کے دلوں کے اندر اتنی آگ بھری ہوئی تھی اس نے وحشی کو تیار کیا، اور وحشی کو تیار کرنے کے بعد کہا اگر حضرت امیر حمزہ کو تم مار ڈالو گے تم کو اتنا اتنا انعام دیں گے، اور کلیجے کو چبا لاؤ گے اس کے سامنے تو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ خیر اس نے، وہ تو وحشی بھی اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ تو بدلے کے لالچ میں آ کر کے غزوہ احد کا جب معرکہ پیش آیا اسی دن حضرت امیر حمزہ کے اوپر
وحشی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حضرت امیر حمزہ کے اوپر ایک تیر، زہر آلود تیر سے اس نے حملہ کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر جو لڑائیاں ہوتی تھی آمنے سامنے کی، تیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، تو زہر آلود تیر امیر حمزہ کے اوپر اس نے وار کیا، جو ناف کے نیچے جا کر کے وہ لگا، پھر آ کر کے دوسرے مرتبہ اس کے اوپر وار کیے۔ یعنی اس غزوہ احد کے موقع کے اوپر امیر حمزہ کئی کفار مکہ کو شہید کرنے کے بعد یہ نوبت آئی تھی۔ پھر یہاں تک اس نے ظالموں نے، وہ بعد میں ظالم تو نہیں بلکہ وہ بعد میں صحابی بن گئے تھے، اس نے اتنا یہ کیا کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ بھی وہ بالکل چیر کر کے نکالا اور ہندا کے سامنے وہ پیش کیا۔ اس موقع کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر کو دیکھ کر کے بار بار آنکھ سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ جب حد سے زیادہ غم بڑھ گئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بشارت دی کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں اتنا غم نہ کریں، کہ اللہ نے ان کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار اس کو لقب دے دیا۔ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے وہ سب شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ اور خلافت راشدہ کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ 27,000 صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، 27,000 صحابہ۔ اور حضرت حسین کی شہادت کبھی 60 سال کے بعد، یعنی 60 ہجری، کیونکہ حضرت ابو بکر کا 2 سال کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا 10 سال کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا 10 سال کا زمانہ، اسی طرح حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال کا زمانہ، پھر امیر معاویہ کے 30 سال کا زمانہ، اس کے بعد یہ واقعہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے، جب سے وہ ہوش سنبھالے تھے، شہادت کے واقعات وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور بڑے بڑے صحابہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے تھے، بدر کا اور مطلب کہ بڑے بڑے جنگ میں وہ شہید ہوتے دیکھے تھے وہ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، بہت زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے یہاں ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ایک ایمان والا اہل بیت سے نہیں کرے گا محبت تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ لیکن اہل بیت میں کون کون داخل ہے یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو قرآن سے جو ثابت ہے وہ 11 ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں داخل ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، پھر حضرت حسن کو، پھر حضرت حسین کو۔ قریب بلانے کے بعد ایک بہترین چادر کو لے کر کے چاروں کے سروں کے اوپر ڈھانک کر کے بیچ میں آ گئے، اور پھر کہا کہ اللہم ہؤلاء بیتی، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ قریب میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو پہلے ہی سے اللہ کے طرف سے اہل بیت میں تم شامل ہو، قرآن نے تم کو شامل کیا ہے۔ اور میں اپنے زبان سے، اس وقت تو زینب، رقیہ، ام کلثوم تو موجود نہیں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے زبان مبارک سے ان کو میں اہل بیت میں داخل کر رہا ہوں، اور 11 جو ازواج مطہرات ہے اللہ نے خود اس کو اہل بیت میں شمار کر دیا ہے۔ اور بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے مسجد نبوی میں، نکلنے کے بعد حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ایک کندھے پر بیٹھایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کتنا بہترین سوار ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اوپر سوار ہے تو وہ کتنا بہترین ہے۔ اس موقع کے اوپر فرمایا کہ حسن اور حسین
حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی تشریف لائے تھے اور کہا کہ گئے کہ آپ کے نواسۂ رسول حضرت حسن اور حسین کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کو نوجوانوں کا سردار بنائیں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پیاری بیٹی ہے وہ جنت میں ساری عورتوں کی سردار بنے گی۔ وہ تو سارے فضائل بیان کر کے چلے گئے تھے۔ بعض مرتبہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور حضرت حسن حسین وہ آ جاتے، بیٹھ جاتے تو اپنے سجدہ کو لمبا کر دیتے تھے وہ، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے، سب کو اللہ یہ مقام نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہے، لیکن وہ مظلومانہ شہادت۔ حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہے، یہ مظلومانہ شہادت۔ اور حضرت امیر حمزہ کی جو شہادت ہے وہ مجاہدانہ شہادت۔ یعنی مجاہدانہ شہادت کس کو کہیں گے؟ جو اسلام اور کفر کی جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دے اور اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دے، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنے جان کو قربان کر دے، اس کو مجاہدانہ یعنی کہ مجاہدانہ شہید کہتے ہیں اس کو۔ اور حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہوئی تھی وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وہ۔ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت عبدالسلام، اس زمانہ میں عبداللہ ابن سلام کہنے لگے جس وقت ان کو شہید کر رہے تھے کہ اگر تم لوگوں نے ایسے نازیبہ حرکت کی اور حضرت عثمان غنی کو اگر تم لوگوں نے شہادت شہید کر دیا تو اس وقت تک تو اللہ کا تلوار نیام میں ہے، اگر تم اس کو مظلومانہ شہادت کرو گے تو اللہ کا تلوار باہر نکل آ جائے گا، جس کے مقابلے میں 30,000 لوگ مارے جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ حضرت عثمان غنی کے شہادت کے بعد میرے بھائی اور دوستو اختلاف کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے بعد امیر معاویہ وہ بیعت نہیں ہوئے۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا پہلے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا مت کرو، ابھی ماحول سازگار نہیں ہے، اگر ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے جائیں گے تو اور زیادہ فتنہ فساد ہوگا اور مدینہ کا ماحول بگڑ جائے گا، اس لیے ان کی جلدی بازی نہ کریں۔ خیر امیر معاویہ بھی ماننے کے لیے تیار وہ نہیں ہوئے، اور ہونے کے بعد آپس میں جس کو ہم جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ صفین کہتے ہیں، بہت بڑا جنگی معرکہ پیش آیا۔ حضرت علی سمجھ رہے تھے ہم حق پر ہیں، اور دوسرے طرف امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ رہے تھے ہم لوگ حق پر ہیں، دونوں کی طرف۔ لیکن اس موقع کے اوپر بعض صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، اس سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سالوں پہلے یہ بات میں نے سنی ہے، جب آپس میں لڑائی ہو آپس میں مسلمانوں میں، اور اس کے اندر یہ سمجھ میں بھی بات نہ آتا ہو کہ کون حق پر ہے، تو اس موقع کے اوپر بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دو۔ تو عبداللہ ابن عمر فرما رہے تھے کہ ہم حضرت علی کے شان میں بھی کچھ گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، اور امیر معاویہ کے شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ وہ کاتب وحی تھے، یعنی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر کے، تو اس موقع کے بعد حضرت امیر معاویہ سے حضرت عثمان غنی سے کہتے کہ اس کو اب کیا کرو، چمڑے کے اوپر اس زمانے میں اس کو نوٹ کرو، کاتب وحی جس کو کہتے ہیں۔ خیر نوبت لڑائی کی یہاں تک پہنچ گئی، بہت اس زمانے میں اختلاف ہوا، لیکن وہ صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا میرے بھائی اور دوستو، بالکل یہ ایک مجاہدانہ مطلب کہ اجتہادی غلطی جس کو کہتے ہیں، لیکن دل میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس زمانے میں کہ جب نماز پڑھنے کی باری آتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سامنے وہ آ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب کھانے پینے کا وقت آتا تو امیر معاویہ کس میں چلے جاتے وہ لشکر میں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہ اصل میں جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہوں تو دل کے اندر ایک قسم کی چین اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو میرے معاویہ کے وہاں جاتا ہوں، وہاں بہترین کھانا ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ دونوں طرف لیکن دل میں، یہاں تک نوبت علماء نے فرمایا کہ اختلاف امت ایک کتاب ہے، پرفتن دور میں مسلمان کیا کرے،
کہ بعض صحابی اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اگر کوئی شہید ہو جاتے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھتے، اور امیر معاویہ کے لشکر میں کوئی شہید ہو جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ خیر کچھ سالوں کے بعد جنگ جمل ہونے کے بعد حضرت علی کی کوشش یہی تھی کہ مصالحت ہو جائے، لیکن اسی زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں شیعہ حضرات نے گل کھلایا، اور گل کھلانے کے بعد لڑائی تک اور نوبت پہنچی، اور اس کے بہکانے کے بعد ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، لیکن دیکھا کہ زمانہ سازگار نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ کے اوپر وہ بیعت ہو گئے، اور کہا کہ 30 سال تک یہ خلافت رہے گا اس زمانے میں، پھر 30 سال کے بعد فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، جو 30 سال اس وقت پورا ہو رہا تھا۔ خیر میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد پھر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امیر معاویہ کے اوپر بیعت کی اس نے، لیکن جب اس کے بیٹے کی بات آئی تو حضرت حسین نے کہا نہیں، اس کے اوپر میں بیعت نہیں ہوں گا، کیونکہ امیر معاویہ نے اپنے حیات ہی کے اندر اس کو امیر بنایا۔ کہ کیوں نہیں بیعت کرو گے؟ اس لیے کہ وہ بیعت کے اہل نہیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں خامیاں ہیں جو اس کو اس کے لائق اس کے نہیں۔ خیر میرے بھائی اور دوستو، کوفہ والوں نے خط لکھا کہ آپ آ جاؤ یہاں، آپ کا ہم ساتھ دیں گے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد گئے، 12,000 سے زیادہ خطوط آئے تھے۔ پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ گو، جانے کے بعد ان لوگوں نے سازش کی، اور سازش کرنے کے بعد مسلم بن عقیل کو ایک حجرے کے اندر اس کو شہید کر ڈالا۔ تو یہ لوگ صرف یہاں سے 72 لوگ نکلے تھے، اور لڑائی کی اگر اشارہ کرتے تو ہزاروں ہزار کا مجمع ہو جاتا، لیکن لڑائی کی بالکل کچھ نوبت نہیں تھی۔ علماء فرماتے کہ 8 محرم الحرام کو وہ لوگ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد لڑائی کی نوبت آئی۔ اس موقع کے اوپر ابن زیاد اور شمر ابن جوشر نے بہت گل کھلایا۔ جس دن لڑائی ہونے والی تھی جمعہ کا دن، اب جمعہ کا تو سفر میں تھے، جمعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ظہر کا دن تھا، ظہر پڑھنی ہے وہ 10 محرم الحرام۔ تو بہت کوشش کی کہ آپس میں مصالحت ہو جائے۔ حضرت علی کہنے لگے یہاں تک ہو سکے کہ جہاں سے میں واپس آیا ہوں وہاں جانے دو، یا یزید سے مجھ کو ملنے دو، یا کسی پہاڑی علاقے کے اندر مجھ کو بھیج دو، لیکن کسی بار وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور ابن زیاد نے سازش کی کر یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور میری عزت چلی جائے گی، یہاں تک نوبت لڑائی کی پہنچی۔ علماء فرماتے ہیں ظہر کے وقت تک تو 30 کے قریب ان کے آل میں سے شہید ہو گئے تھے۔ آخر کے اندر ان کے فوجوں سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا نماز پڑھو گے؟ کہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت علی کے پاس جو پانی تھا مخالفین کو دیا، اور دینے کے بعد نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابن زیاد نے اور شمر ابن جوسن نے سازش کی، اور عین نماز کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے اوپر جسم پر وار کیا، جو 32 سے زیادہ وار ہوئے۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ بھی ہے اور مجاہدانہ بھی ہے، کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے، جہادی شہادت، اور مظلومانہ یعنی نماز کی حالت میں۔ اور جب آدمی نماز کی حالت میں اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے، گویا اس کا سر اللہ کے قدم پر ہوتا ہے۔ سر تو ہم زمین پر رہتے لیکن اس کا سر اللہ کے قدم پر ہوتا ہے، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو خیر میرے بھائی اور دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا دن ہم روزہ رکھیں، ایک روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں، لیکن شرط یہی ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 یہ کام کرنے کے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور دوسرا کام کہ اس دن اپنے اہل و عیال کے اوپر اچھا سے اچھا کھانا بنا کر کے کھلاؤ۔ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، پورے سال اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، لیکن قرض لے کر کے نہیں، اپنی بشاشت لے اچھا جتنا ہو سکے اپنے اہل و عیال کے اوپر اس دن خرچ کرے۔ یہ 2 عمل کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعزیہ میں جانا اور بے محرم عورتوں کا روڈوں کے اوپر آنا، نماز ضائع کرنا، یہ سارے خرافات ہیں میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر پڑھنا نہیں ہے۔ جو کام کرنا وہی کرنے کے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، بیواؤں کی غریبوں کی مدد کرو، روزہ رکھو، اسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت ڈال دے، اور کربلا کے میدان میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس کی بھی محبت ڈال دے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ رہے ساتھ۔
صلی اللہ